ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ایک دن یوم آزادی 15 اگست کا دن ہے، جس دن ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور دوسرا دن 26 جنوری کا ہے، جس دن یہ ہمارا ملک جمہوری ملک بنا. یعنی ہمارے اس ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ ہوا. اس ملک کی آزادی کے بعد اس ملک میں قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی نے مسلسل محنت کے بعد تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دنوں میں ملک کا موجودہ قانون مرتب کیا. 26 نومبر 1949 کو اس دستور کو قبول کیا گیا، اور پھر 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کیے، اور پھر 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو ملک میں نافذ کر دیا گیا. اور 26 جنوری 1950 یہ وہ پہلا دن تھا جس دن ہمارے ملک میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور پھر ہر سال اسی طرح 26 جنوری کو جشن یوم جمہوریہ اس ملک میں منایا جاتا ہے. اس طرح یہ دن بھی ہندوستان کی تاریخ میں 15 اگست ہی کی طرح تاریخی اور قومی یادگار دن بن گیا. معزز سامعین کرام، اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کو چلانے اور اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے اور ملک کو پرامن بنائے رکھنے کے لیے آئین اور دستور کی ضرورت ہوتی ہے. آئین ملک کا قانون یہ ملک کی اساس اور بنیاد ہوتا ہے. ہمارے ملک کے دستور کا نام بھارت کا آئین ہے. بھارت کے آئین کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طویل آئین ہے، جس میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے. معزز سامعین کرام، آج ہمارا ملک 72ویں یوم جمہوریہ کے جشن میں مصروف ہے. آج کے اس عظیم تاریخی دن میں سب سے پہلے ہم پوری کشادہ ظرفی کے ساتھ صمیم قلب سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام آزادی وطن کی جد و جہد میں حصہ لینے والے ان سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بے مثال قربانیوں کی بدولت اس ملک کو آزادی حاصل ہو سکی. یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کا یہ دستور اور آئین ان سیکولر دفعات پر مشتمل ہے جس سے ہر باشندے اور ہر شہری کو باعزت زندگی گزارنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور کوئی دوسرے درجے کا شہری بن کر اس ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہوتا. یوم جمہوریہ کے اس تاریخی دن پر اس ملک سے محبت کرنے والے ہر فرد کو ملک کی سالمیت، یکجہتی، بھائی چارہ، تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور اس سیکولر اقدار کے تحفظ کا عزم کرنا چاہیے. اس طے شدہ دستور کے آغاز میں جو جملے رقم ہیں وہ انتہائی چشم کشا اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جو پریمبل کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں. آئیں اس پریمبل جملوں کو میں دہراؤں، آپ اسے سماعت فرمائیں. ہم بھارت کی عوام تجویز کرتے ہیں کہ بھارت ایک آزاد، مقتدر، سماجوادی، جمہوری ملک ہے جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، آزادی مذہب و عبادت، مواقع اور معیار کی برابری،
انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ ہم اس آئین کو اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس موقع کی مناسبت سے ایک بات یہاں میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ملک کے دستور اور آئین سے اچھی طرح واقفیت نہیں رکھتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دستور ہمیں کیا مراعات دیتا ہے، ہمیں کیا کیا حقوق اس دستور کے تحت حاصل ہیں۔ اس لیے آج کے یوم جمہوریہ کے اس تاریخی دن ہم یہ بھی عزم کریں کہ ہم آئین ہند کا بطور خاص بغور مطالعہ کریں گے، اس تعلق سے لوگوں میں شعور بھی پیدا کریں گے۔ ملی تنظیموں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس تعلق سے بھی ورکشاپ کا انعقاد کریں تاکہ ہم مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکیں۔ اخیر میں تمام بھارت واسیوں کو اس یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش ہے۔ آئے ہم سب مل کر آج کے اس تاریخی دن میں اس قانون کی حفاظت کا عہد کریں، کیونکہ اس ملک میں کچھ شرپسند عناصر اس ملک کے آئین کو پامال کرنے کی ہر ممکنہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمہوریت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔ یاد رکھیں، دستور نے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جیسے اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کی حفاظت کرنا، سب سے پیار و محبت سے رہنا، نفرتوں کو نہ پھیلانا، ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہم سب کے ذمے ہیں کہ ہم ملک کے دستور کی عزت کریں، یہاں کے قوانین کی پابندی کریں اور دستور اور آئین کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد رہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔